In this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. We need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. افغانستان سے دہشتگردی کا نیا خطرہ اٹھ رہا ہے. افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کا زور ڈالا جائے. تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے. پاکستان عالمی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی حمایت سے غزہ میں امن منصوبہ منظور ہوا. غزہ میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. مشترکہ کاوشوں سے لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا. مشرق وسطیٰ میں دیر پا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ضروری ہے. شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں کے ہمراہ یادگار غیر جانبداری پر حاضری. پھول رکھے. ترکمانستان کی 30 سال کی مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ پر منعقدہ فورم میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات. علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. رواں سال بیرونی جارحیت کے سامنا کرنے کے وقت ایک دوسرے کو فراہم کی جانے والی مضبوط حمایت کو سراہا. دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جاری امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال. ایرانی صدر نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے. وزیر اعظم کا آیت اللہ خامنہئی کے لیے تہہ دل سے تہنیتی اور نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم روسی صدر پیوٹن اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملے. تاجکستان اور قرغیزستان کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی. چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان میں بھی کامیابی حاصل کرے. ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں, ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ بھی دیا جائے, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمارا اصول, ہمارا دستور یہی رہا ہے, اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC میں حصہ ملنا چاہیے. NFC ایوارڈ بھیک نہیں, حق ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کہتے ہیں NFC ایوارڈ کا مطالبہ بجائے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سے آئے وفاقی حکومت کو خود کرنا چاہیے. وزیر اعظم سے بات کروں گا, لیکن ان صوبوں میں ہم نے جو سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ NFC سے بھی زیادہ ہے. ہمیں بہترین امیدواران کا انتخاب کرنا چاہیے. آزاد کشمیر اور GB میں میرٹ پر ٹکٹ دیں گے. پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. فضا اچھی ہے, انتخابات میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے. فیض حمید سے متعلق فیصلہ تاریخی ہے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ فوج کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسی مثال نہیں ملی. کیس میرٹ پر 15 ماہ تک چلا اور صفائی کا پورا موقع دیا گیا. فیض حمید نے ریاستی عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. غیر آئینی اقدام سے ملک سیاسی بحران سے دوچار ہوا. فیض حمید نے طاقت کا استعمال کر کے حکومتوں کو گرایا اور بنایا. عدالتی فیصلے سے ثابت ہو گیا کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. ملک کی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. بلاول بھٹو سے گورنر پنجاب سردار سلیم کی ملاقات. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے پارٹی جالے تازہ دم ہو گئے. بانی PTI اور ان کی اہلیہ کو مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. سردیوں کا سامان تک میسر نہیں ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے کہا صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی بنانا خوش آئند ہے. میرٹ کی بالادستی برقرار رکھی جائے اور کسی قسم کی کرپشن کی شکایت پر فوری قانونی کارروائی کی جائے گی. تحریک انصاف کی 23 اراکین پر مشتمل نئی سیاسی کمیٹی قائم. نوٹیفیکیشن جاری. کمیٹی پارٹی کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز اتھارٹی قرار پائے گی جو اہم سیاسی فیصلوں, پالیسی سازی اور حکمت عملی کی منظوری دے گی. کمیٹی میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, فردوس شمیم نقوی اور شیخ وقاص اکرم شامل. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی, عمر ایوب, شبلی فراز, علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. پاکستان کا ڈیجیٹل فائنینسنگ کے میدان میں ایک اور بڑا قدم.
حکومتی اثاثوں کی بلاک چین ٹوکنائزیشن کے لیے MOU پر دستخط، وزارت خزانہ اور بائننس انویسٹمنٹ معاہدہ ہو گیا۔ ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کا بائننس اور HTX کو NOC جاری، $2 ارب کے حکومتی اثاثوں کو بلاک چین پر منتقل کرنے کی راہ ہموار۔ حکومتی اثاثوں میں سرکاری بانڈز، ٹی بلز اور اجناس کے ذخائر شامل۔ بائننس کے CEO CZ نے بھی فیصلے کو انتہائی اہم پیشرفت قرار دیا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں NOC کا اجرا ڈیجیٹل اثاثوں کے نئے دور کی شروعات ہے۔ کراچی میں واٹر ٹینکر ایک اور معصوم کی جان نگل گیا۔ کورنگی 100 کوارٹر بنگالی پاڑا میں سائیکل سوار بچہ گزرتے ہوئے ٹینکر کی زد میں آ کر کچلا گیا۔ 12 سالہ فرحان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈرائیور گرفتار۔ حادثے کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ سائیکل چلاتے ہوئے فرحان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر کر ٹینکر کے پچھلے ٹائروں کی زد میں آ گیا۔ ایک کے بعد ایک خوفناک حادثہ۔ کراچی سپر ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 457 تک جا پہنچی۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت متعدد MPAs کمیٹی میں شامل۔ DIG ٹریفک کمیٹی کی سیکریٹری مقرر۔ کمیٹی ای چالان سسٹم کے جامع جائزے کے لیے تشکیل دی گئی۔ لاہور میں پیدل سڑک کراس کرنے کے خلاف پہلا مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ تھانہ ڈیفنس C میں درج مقدمے کے مطابق ملزم نے نواز شریف انڈر پاس کے قریب رنگ روڈ کو پیدل عبور کیا۔ ملزم نے ٹریفک میں خلل ڈال کر اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالی۔ لاہور MO کالج میٹرو بس اسٹیشن پر عملے کا خاتون پر تشدد، اسٹاف نے خاتون کو بس سے نیچے گرایا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ عملے نے متاثرہ خاتون اور تشدد کرنے والی میٹرو بس کی ملازمہ کو بھگا دیا۔ خاتون پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ خاتون نے قانونی کارروائی کے لیے تھانے میں درخواست دے دی۔ صدر کی گلگت بلتستان میں 24 جنوری کو انتخابات کی منظوری، چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کروانے کے لیے سفارشات صدر کو بھجوائی تھی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات نگراں حکومت کروائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے 10 اضلاع میں ریٹرننگ افسران کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ غزہ میں سے ہونی درندگی کے بعد طوفانی بارش کا قہر، فلسطینی ایک کے بعد دوسرے بحران سے دوچار۔ شدید طوفانی موسم نے تباہی مچا دی، کئی عمارتیں اور بوسیدہ دیواریں گر گئیں، 22,000 خیمے تباہ ہو گئے، 4 بچوں سمیت 14 فلسطینی شہید۔ بارشوں اور آندھی سے غزہ میں انسانی بحران کو مزید سنگین، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے خاتون سمیت 4 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ایجنسیز نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے خیمے اور دیگر ضروریات کو غزہ میں داخلے سے روک دیا ہے۔ تجاول میں صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں شاہینہ شیر علی کی کھلی کچہری میں بزرگ شہری پر تشدد، اپنا کیس پیش کرنے پر بزرگ شخص کو مارا گیا۔ پولیس اہلکار بھی تشدد کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ متاثرہ شخص رجب نیمن کا کہنا تھا کہ زمین پر قبضے کی شکایت کرنے پر تشدد کیا گیا ہے۔ معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا۔ علی خورشیدی نے کہا وزیر اور پولیس کے سامنے تشدد ہوا، بتایا جائے اس شخص کا کیا ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ بولے پولیس نے معاملہ کنٹرول کیا، ذمہ دار کو سزا ضرور ملے گی۔ ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومت کے مذاکرات کامیاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں ٹرانسپورٹرز کے نمائندے بھی شامل۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے رہنماؤں نے مصالحتی قرارداد پر دستخط کر دیے۔ فلم دھرندر کے خلاف بھارتی ایجنٹ کے اہل خانہ ہی عدالت میں پہنچ گئے۔ میجر موہت شرما کے اہل خانہ کی دہلی ہائی کورٹ سے فلم کی نمائش روکنے کی اپیل۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بھارتی فلم میں موہت شرما سے متعلق حقائق کو مسخ کیا گیا ہے۔ اداکار رتک روشن نے فلم کو BJP کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ بھارت کی نئی پروپیگنڈا فلم دھرندر کو مبینہ طور پر خلیجی ممالک میں پاکستان مخالف مواد کے باعث پابندی کا سامنا۔ PSL ٹیموں میں عالمی دلچسپی میں اضافہ، بولی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، نئی تاریخ 22 دسمبر مقرر کر دی گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایکس پر لکھا یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ سے PSL ٹیموں میں شمولیت کی دلچسپی بڑھ گئی ہے، نئے فرنچائز اونرز کو PSL فیملی میں خیر مقدم کریں گے۔
अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। मलेशिया की टीम सिर्फ 48 रन बनाकर आउट हो गई। कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर भी ना बना सका। कौमी टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 3 विकेट्स पर 345 रन बनाए।